بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو مہتاب حیدر صاحب نے آج ایک زبردست سٹوری چھاپی ہے جی دی نیوز میں، اور اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کانٹراسیپٹیو کی جو قیمت ہے اس پہ جی ایس ٹی کو کم کرنے کی کوشش تھی، اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک تو آج ہم اس پہ ان سے تفصیل سے تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع بھی ہے اور سنجیدہ بھی اس لیے ہے کہ یہ آبادی سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری کچھ پنجاب کے حوالے سے مہتاب صاحب بڑی زبردستی ڈیولپمنٹس ہیں۔ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ جو کہ آرڈیننس کی شکل میں آپ کو پتہ ہے امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کورٹس کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور آخر میں میرا خیال ہے تھوڑی سی ہم اگر بات کر لیں، یہ آپ کے محکمہ ایف بی آر والے، آپ کے محکمہ سے مراد ہے جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں، انہوں نے جو جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے، ان کے بیٹے کی گاڑی سے جو ٹکر ہوئی تھی اسلام آباد میں، 2 بچیاں بیچاری جان سے چلی گئیں، اور انہوں نے اللہ کے نام پہ معاف کر دیا انہیں، لیکن وہ گاڑی، ایک خبر چلی تھی کہ وہ وہ گاڑی جو ہے وہ انلیگل ہے، یعنی کہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ آج کسٹم ڈپارٹمنٹ نے سنا ہے کہ خط لکھ دیا ہے مقامی پولیس کو کہ وہ گاڑی ہمارے ہینڈ اوور کی جائے۔ تو یہ کیا کہانی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کریں۔ پہلے تو آپ کانٹراسیپٹیو سے شروع کر لیں، آپ کا جو میرا خیال ہے دلچسپ آپ کا جو موضوع ہے آج کا، کہ اس میں کیا آپ سمجھیں ڈیولپمنٹ۔ یہ تو بڑی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی، کچھ ماہ سے، کہ یہ جی ایس ٹی جو ہے وہ کم کیا جائے۔ پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کو کنڈیشن کیا گیا تھا آئی ایم ایف کی منظوری کے ساتھ، کہ اگر وہ کہیں گے تو ہم اس کو کر دیں گے۔ تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن تھی پہلے تو لگانے کی، پھر اس کو ہٹانے کی کیا جسٹیفیکیشن تھی، اور پھر آئی ایم ایف کے نام ماننے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ جناب بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ لاسٹ اگست میں پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی۔ اس میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو کانٹرسیپٹیو ہے، جن کو میں سادہ الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو جو کنڈومز ہیں، کئی گوارے بھی کہتے ہیں، ہاں، ان کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ اس میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ابالش کر دیا، یعنی ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب وہ اگست میں پرائم منسٹر نے کہہ دیا جی کہ آپ آئی ایم ایف سے بات چیت کریں۔ اس کے بعد 4-5 ماہ گزر گئے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو چند ہفتے پہلے پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی، تو جو فالو اپ تھا اس میں جب وہ ایشو دوبارہ سے سامنے آیا تو پرائم منسٹر نے ایف بی آر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ٹیک اپ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ٹیک اپ نہیں ہوا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے پھر بیوروکریسی اپنی چستی اور پھرتیلا پن دکھاتی ہے۔ پہلے تو یہی ایک غفلت کہہ لیں یا ڈیلے کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں، کچھ جو بھی دل ہے کہہ آپ لیں، کہیں، ہاں، آپ نے پیش ہی نہیں کی وہ رپورٹ نا۔ وہ ان کو آگے بھجوائی ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ایک ای میل بھجوائی گئی۔ میری اطلاع کے مطابق اس ای میل کا جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف نے جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ مہربانی کریں آپ ایک ورچوئل میٹنگ کر لیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی، جو میں نے اپنی خبر کے اندر جس کا ذکر نہیں ہے وہ میں آپ کو ایکسکلوسیو انفارمیشن دے رہا ہوں، حکم۔ اس میں ایف بی آر کے ساتھ ساتھ فائنینس کی ٹیم کے لوگ بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میٹنگ ورچوئل ایف بی آر سے جو ہے یہ میٹنگ ہوئی، تو یہ میٹنگ کوئی زیادہ لمبے دورانیے کی نہیں ہوئی، کیونکہ ای میل پہ ہم نے ریکویسٹ یعنی ایف بی آر نے بھجوائی ہوئی تھی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو کانٹرسیپٹیو یا کنڈومز ہیں ان کے اوپر جو 18% جی ایس ٹی ہے اس کو ختم کر دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا جی کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے ایک ایسے وقت میں جب آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے۔ تو اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب آئی ایم ایف اس حد تک انوالو ہو چکا ہے پاکستان کی پالیسی میکنگ میں۔ آپ کو پتہ ہے اس کی یعنی اگر جی ایس ٹی معاف کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو اس کا ریونیو امپیکٹ کتنا ہے؟ کتنا مرحلے، کچھ 1-2% بھی نہیں ہوگا شاید۔ سر سنیں نا، 400 ملین سے 600 ملین روپیز، کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم 1 پیسے کی، ایک ناٹ اے پینی، ہم آپ کو کسی طرح کی چھوٹ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ
آئی ایم ایف نے اس کا حوالہ تو نہیں دیا، لیکن جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دسمبر کے دوران بھی ایف بی آر کا شارٹ فال ہوا تو جن آئٹمس پہ جی ایس ٹی کا ریٹ کم ہے، فار انسٹنس سولر پینل 10% ہے ابھی، اس کو بڑھا کے 18% کر دیا جائے گا. ٹھیک جو ہے. پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزر ہے جن پہ جی ایس ایف ای ڈی آپ کا نے ریٹ لگایا تھا نا پرانے شارٹ فال 5% کے ہے، لیے، اس کو بڑھا کر ڈبل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی وہ باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں، آپ چھوٹ کی ایک بات لے کر آئے گئے، ہمیں یہ بات ناقابل قبول ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. تو چند منٹوں کے بعد وہ میٹنگ ختم ہو گئی. ٹھیک ہو اچھا، گیا. دوسری ایک اور خواہش تھی جو میں اس کے ساتھ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. ایک آئٹم ہے سینیٹری پیڈز خواتین کے لیے خواتین کے استعمال لیے. اب ہوتے میں ہیں، اس کو یہ ماہواری میں ہوتا ہے نا جی. جی، جو ایک اچھا سائیکل ہے ان کا، ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اچھا، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ بیبیز ڈائپرز، ہاں جی، جو بیبیز ڈائپرز ہے نا، اس کے اوپر جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. 100 ارب روپیہ صرف ٹیکس جمع وہ ہوتا ہے. انڈسٹری ہے نا بھائی ایک بڑی. ٹھیک ہے، تو حکومت پاکستان کی تو خواہش یہ تھی کہ ہم وہ 100 ارب روپے کی بھی بات کریں، یہ لیکن دل میں ہی رہے گی چونکہ وہ تو 400 ملین یا 600 ملین پہ راضی نہیں ہے، تو 100 ارب روپے پہ کہاں سے راضی ہوں گے. لیکن ایک بات آئی ایم ایف نے کی، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی تجاویز جو آپ لے کر آ رہے ہیں ابھی، جبکہ پورے مالی سال کا آدھا پیریڈ ابھی گزرا ہے، آپ اس طرح کی تجاویز اگلے بجٹ کے لیے لے کر آئیں تو وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. کنسیڈر کریں گے. ابھی جو ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو اور سکتی. پورا وہ اس میں پورے سال کا حساب بھی ہو جائے گا اور پھر دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. دراصل یہ ایک اتفاق سے کہہ لیں یا دلچسپ بات یہ ہے مہتاب صاحب کہ آئی ایم ایف نے ان تمام چیزوں پہ ٹیکس کی چھوٹ جو ہے پاکستانیوں کے لیے اس پہ انکار کر دیا جو تمام کہہ لیں کہ ایک اعضائے مخصوصہ کہہ لیں یا حساس باڈی پارٹس سے متعلقہ تھی، تینوں کی تینوں. لیکن ایک اور جگہ سینیٹری پہ پیڈ بھی، کانٹراسیپٹیوز بھی، ڈائپرز بھی، بیبی ڈائپرز بھی. تو یہ کیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن ڈائپرز تو بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات اور بھی، وہ چیزیں تو بنیادی ضرورتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں ایک چیز تو سینیٹری پیڈ کو آپ، لیکن یہ دو چیزیں ہیں. یہ تو ایک تو ہے ایک احتیاطی چیز ہے جو آبادی کے لیے دیکھیں بڑی ضروری ہے. شاید اسی نگاہ سے پرائم منسٹر نے کہا ہو. اس پہ اور ایک اہم میں جملہ اجازت دیں تو میں کہہ ہی دوں کہ پہلے تو بیوروکریسی افسر شاہی انہوں نے پرائم منسٹر کی بات ردی میں ڈال دی، ڈیلے کر دی. اس کے بعد اگر انہوں نے کھاری دی پرائم منسٹر کے پوچھنے میں تو آئی ایم ایف نے بھی نہیں ان کی ای میل پڑھی. لفٹ نہیں کرائی. یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، ایسے ہی چل یہ رہا ہے، دیکھیں یار، ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن ایک اور طرف بھی اس کا ایک اور حوالہ بھی ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پراپرٹی ویلیویشن کے اوپر بات کی تھی. ہاں وہ جو اسلام آباد کے لیے مختلف 68 مقامات پہ اور مختلف سیکٹرز کے ہاں جی. اندر جو پراپرٹی کے ویلیویشن ٹیبل جو 100% سے لے کے 1700% تک جن میں اضافہ کیا جی ہاں. گیا تھا، وہ ایس آر او فار ٹائم بینگ سسپینڈ کر دیا گیا. جنت بنا کے آپ نے کہہ دیا تھا آپ جنت میں رہ رہے ہیں، مزید پیسے دیں. ہاں، تو وہ سسپینڈ کر دیا وہ ہے. سسپینڈ اور پتہ ہے سسپینڈ کیوں کی ہے؟ کیوں کیا؟ ڈی ایچ اے کے کہنے پہ. اچھا، ڈی ایچ نے کہا کہ ساڑھے نال بھی وہ اصل میں پنڈی ہاں. پہلے میں شامل رکھے ہوئے تھے ڈی ایچ اے کے کچھ فیزز. ابھی جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے 3 فیزز، ڈی ایچ اے 2، ڈی ایچ اے 5 اور ڈی ایچ اے 1 کا سرٹن پورشن وہ اسلام آباد میں بڑھا دیے. وہ جورسڈکشن وائز کہہ رہے ہوں گے نا اس طرف آتا ہے اور کوئی چکر نہیں ہوگا. نومبر 2024 میں بھی بڑھائے تھے، اور نومبر 2024 میں اب نہیں، تھوڑی سی بات مجھے کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ نومبر 2024 میں اسلام آباد کے ویلیویشن ٹیبلز نہیں بڑھے تھے. اچھا جی. ویسے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس ٹائم کیوں نہیں بڑھائے تھے؟ کیوں نہیں بڑھائے تھے بتائیں نا. کسی نے کوئی زمینیں خریدنی تھی؟ کس نے خریدی؟ مجھے نہیں پتا نا، مجھے پتا نہیں. خریدی کس نے ہے؟ مجھے نہیں پتا. اچھا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب ہم ڈرتے ڈرتے نام لا لیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت. اس ٹائم کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ ہاں ساتھ کوئی کاروائی کو کرنی ہوگی نا اس ٹائم انہوں نے کہ ہو جانے دیں پھر ہم کر لیں گے. لیکن دیکھیں یہ جو آپ نے بتایا ہے ویلیویشن ٹیبل، ویلیویشن ٹیبل سر میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں. سر جی یہ ایسے ہے کہ ویلیویشن ٹیبل سے مراد ہے کہ سر ایف بی آر کا ایک نوٹیفائڈ ریٹ، مارکیٹنگ پرائس، سیلنگ پرائس، اس کی بنیاد پہ ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو سیلر اور پرچیزر دونوں کے اوپر ہے، اگر پہلے 50 روپے پہ وہ ٹیکس ہے تو اگر 100 روپے ہو جائے تو وہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے.
اس لیے یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. ظاہر ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا اس دن ہم نے پروگرام اسپیشل کیا تھا. احسن صاحب آئے تھے, پراپرٹیز اور یہ سارے بڑے زبردست ان کے رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. انہوں نے کوئی فورم نہیں چھوڑا احسن صاحب نے جس پہ یہ آواز بلند نہ کی ہو کہ یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. سردار طاہر جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہاں کے ان صدر کی ہیں, بھی انہوں نے بھی ایفرٹ بڑی ہے آوازیں اٹھائی. کیونکہ وہ چیمبر کے جناب باقاعدہ ہیں, پھر وہ کچھ اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں ان کے. لیکن دونوں نے کوشش کی ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے نہیں کیا, اچانک 31 کر دیا. جنوری تک ہیلڈ ان بیس کر دی ہے ہاں اس تو وہ SRO دیکھا کو. جائے گا اس پہ بھی کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. کریڈٹ ہم دیتے ہیں جناب سردار طاہر صاحب کو بھی اور ان کو بھی, احسن صاحب کو بھی. آپ کریڈٹ دے رہے ہیں, میں کمپیریزن کر رہا ہوں. کیسے؟ جو کانٹرسیپٹیو ہے اس پہ IMF نے اجازت نہیں دی تھوڑے سے ٹیکس کے لیے. پراپرٹی والے بڑے پاورفل لوگ ہیں, انہوں نے اپنی چیزیں مینیج کر نہیں لی. یہ نہ بات کریں. دیکھیے آپ اس دن آپ کہہ رہے تھے انجسٹیفائڈ ہے, وداؤٹ آسکنگ ہے. اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مافیا ہیں, وہ یہ ہیں, میں نے مافیا کب کہا ہے, یہ آپ پاورفل ہے. یہ رپورٹر والی چالاکیاں یہاں پہ نہ کیا نہیں, کریں. میری یہ بات ایک سنیں نا بڑی سر, میننگ فل پازیٹیو ڈسکشن ہوتی ہے. میری بات سنیں ذرا, ہاں میری جی. آرگومنٹ سن لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1700% آپ ویلیویشن ٹیبلز کو بڑھائیں گے تو یہ انجسٹیفائڈ ہے. ہاں لیکن اگر آپ اس کو پچھلے نومبر میں 24 میں جب بڑھایا تھا تو اس ٹائم اسلام آباد کا کیوں نہیں بڑھائی, اور ابھی بھی کم از کم 50% سے لے کے 100% تک بڑھانے کی ضرورت ہے. بڑھائیں. بٹ کوئی اور یہ کوئی IMF کے پاس یا تو گئے ہوں تو انہوں نے کہا ہو کہ وہ نہ کریں اور یہ نہ کریں تو وہ الگ بات. یا IMF بھی جان بوجھ کے کچھ چیزوں پہ آنکھیں بند کر لیتا ہے نا. بات ہے. اصل میں آپ نے بھی جو کام نہیں کرنے ہوتے نا وہ ادھر بھیج دیتے ہیں IMF کو, کہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے نہ کر دینی ہے, تو ادھر سے کہیں جو IMF سے پوچھو, IMF سے پوچھو, تاکہ آپ کو ایک جسٹیفکیشن مل جائے کہ جناب IMF نے انکار کر دیا. سمپل سی بات. اچھا اب دوسرے موضوع پہ آ جائیں جو دوسرا important ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے. یہ ریسنٹلی چند ماہ, آپ کو پتہ ہے کچھ ہفتوں پہلے یہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف, انہوں نے یہ بات کرنی شروع کی تھی اور بڑی زبردست بات تھی ان کی. لیکن اس کے طریقہ کار پہ ظاہر ہے اگر کوئی بحث ہے, کوئی معاملہ ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے. عدالت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. وہ کیا ہوگا کہ قبضہ جو سیاسی نعرہ تھا, میری طرف آپ دیکھتے ہیں, جی جو سیاسی نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ قبضے کی زمینیں ہم چھڑوائیں گے اور اس کے لیے اور لوگوں کو حقوق دیں گے جو وکٹمائزڈ ہیں, جن کی زمینوں پہ قبضہ ہے پورے پنجاب میں. اس کے لیے پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کو آرڈیننس کی شکل میں آپ کو پتہ ہے نافذ کیا گیا تھا. اور پھر فوری طور پہ کریڈٹ یہ لیا گیا تھا کہ DC اور DPO ان کی مل کے ضلع سطح پہ کمیٹیاں بنا دی گئی تھیں. وہ کمیٹیاں جا کے وہ فوری طور پہ قبضے کے حوالے سے کیسز سننا شروع کر دیے تھے. کئی جگہوں پہ قبضہ واگزار ہوا تھا, کئی جگہوں پہ بڑے ایشوز بھی بنے تھے. انیشیٹو تو اچھا ہے. گجرانوالہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک کوئی کسی اور نیم سے وہ سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور ان کے شاید PMLN کے ہی ایکٹیوسٹ ہیں. تو ان کی زمین کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ بڑی مشکل سے کمیٹیوں کے باوجود کچھ نہ ہوا, پھر زور دے کے دہائیاں دے کے وہ خیر کچھ کیا گیا وہاں پہ. مقصد یہ ہے کہ یہ انیشیٹو تھا, لیکن کچھ وکلاء اور کچھ لوگ اس میں کورٹ میں چلے گئے. اور کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم, انہوں نے آج اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اور میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک اہم, اس سے زیادہ اب اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کیونکہ اس میں جو فلاز تھے انہوں نے تھوڑے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن اس کے ساتھ وہ ہم جو کہتے ہیں, ایک تو آپ صرف ڈیولز ایڈوکیٹ نہ بنے بلکہ دوسری سائڈ بھی اب بات کروں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی بٹھا دی DC اور DPO کی اور ADCR کی ہے جو بھی ہر ضلع میں, اور لوگ آگے جی میری زمین پہ قبضہ ہے. کہا یہ گیا کہ جس کے کاغذ اوریجنل ہوں گے اس کو جناب وہ جگہ دے کے وہ پریمیسز سیل ہوگا یا وہ دے دی جائے گی. مسئلہ یہ ہوا کہ بہت ساری جگہوں پہ تو یہ سوشل میڈیا کا چونکہ آپ کو پتہ ہے انفلوئنس ہے, پنجاب گورنمنٹ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے اس چیز سے, اور مریم نواز اس کو اسٹرانگلی بلیو کرتی ہیں کہ اس پہ پلے کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. تو تمام ضلعی انتظامیہ پنجاب کی, آپ پولیس ہو, ڈپٹی کمشنر ہو, یہ آپ دیکھیں کہ ان کی فوکس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس شو کر کے کارکردگی دکھا کے تو جناب اپنے کوئی نمبر بنا لیے جائیں. اس میں پرابلم کہاں پہ آئی؟ ایک تو ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ یقینی طور پہ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ خود ایک مسئلہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں اس حوالے سے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے پٹواری کے ساتھ مل کے بہت ساری الیجڈلی گیمیں ہو جاتی ہیں, اور پٹواری ہی اصل خرابی کی جڑ ہوتا ہے جو کاغذات کو ادھر ادھر کر کے یہ ساری چلاکی کرتا ہے. یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ جو پنجاب حکومت نے کمیٹی سیٹ اپ کی اس میں DC اور DPO تھے. وہ جو طریقہ کار ہمارا سرکاری ہے کہ وہ آگے انہوں نے AC کو کہنا ہے, AC نے آگے قانون کو کہنا ہے, اس نے آگے پٹواری کو کہنا ہے کہ جناب اس پہ رپورٹ دو. اور اگر بالفرض پٹواری نے گڑبڑ کی ہے
تو اس نے کیا رپورٹ دینی ہے؟ یا کئی جگہوں پہ ایسی بھی اطلاعات آئیں یہ جن کی ظاہر ہے اگر انویسٹیگیشن ہو تو پتہ چلے کہ پیسے لے لے کے پٹواریوں نے اس طرح کی آگے جا کے کاغذات بنا دیے، فیصلے ہوئے، کیا ہوا اسی ایک فیصلے میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کیوں شامل نہیں کیا؟ یا ایک سیشن جج یا ڈسٹرکٹ لیول کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، ان کی زیر نگرانی آپ ایک کمیٹی بنا دیتے جس میں ساتھ انتظامیہ ہوتی اور پولیس ہوتی، تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں انڈیپینڈنٹ بھی تو لیگل لوگ ہوتے ہیں نا بھیا، جو ان چیزوں کو دیکھ پاتے، جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، اور لیگل دیکھیں لیگل میٹرز بھی اس لیے بھی ہیں. فار ایگزامپل جو ابھی ایک کیس جو ہائی کورٹ میں گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہوا، جو آگے میں آپ کو خبر اب آخر میں بریک کروں گا، جو میری اب اسیسمنٹ ہے، جو کہ آپ کیسے کئی دفعہ غلط ہوگی لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا، انڈیکیشن آج ہائی کورٹ نے دی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک کیس میں انہوں نے سیل کر دیا پریمیسز، وہ جس پریمیسز کو قبضہ کے نام پہ سیل کیا گیا کہ اصل بندہ یہ ہے کاغذوں میں، جی آپ یہ لیں، وہ بندہ جو جس کا پریمیسز سیل ہوا وہ ہائی کورٹ چلا گیا، اور ہائی کورٹ میں جا کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرا یہ کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اس کے بعد یہ پہلے تو درخواستوں پہ اعتراض لگے تھے. آج جو اہم ڈیولپمنٹ ناظرین ہوئی ہے کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے حوالے سے جو قبضہ کے حوالے سے ڈی سی لیول کی اور ڈی پی او لیول کی کمیٹیاں پنجاب بھر کے ضلع میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے ایک وارننگ سائن ہے. انہوں نے ان درخواستوں کو منظور کیا ہے اور ساتھ میں جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے بڑے سخت دیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈی سی یا پٹواری یا یہ جو لوگ جن کو آگے آپ اسائن کر رہے ہیں یا تو خود کر رہے ہوں تو پھر بھی ہے یہ سمجھدار بندہ، یہ کس لحاظ سے جج بن کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں لیگل میٹرز کے. اور پٹواری خود انہوں نے اشارہ بھی دیا اپنی ریمارکس میں کہ جو خود اگر انوالوڈ ہے کسی چیز میں تو وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے خلاف کیسے رپورٹ دے گا. ایگزیکٹ. تو وہ انہوں نے 22 تاریخ مقرر کی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ اسٹے ہو جائے گا یہ جو پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے حوالے سے، اور پھر اس کو اگر کوئی ڈسکشن ہوئی تو وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مسترد بھی کر دیں یا اس میں ریفارمس لانے کی بات کی جائے، اس کو تھوڑا سا آرگنائز پراپرلی کیا جائے. لیکن اس میں ادھر کا بھی اب میں بات کروں جو ہائی کورٹ نے کیا ہے آج، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی ہے کہ وکلاء کے اندر بڑی سیریس قسم کی ریزنٹمنٹ ہے. وہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ کیسز چل رہے ہیں، دوسرا مسئلہ وہی ہے جو صحافی کا مسئلہ ہے، خبر ہوگی، اسی طرح کیس ہوگا. اگر آپ نے ریونیو سارے میٹر اگر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے نپٹا دینے ہیں تو یہ جو وکلاء ہیں یہ جو سال سے کیس لیے کے جا رہے ہیں سول کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک، پیٹ سے لت پائے گی ان کا کیا بنے گا؟ پیٹ سے لت پائے گی. وہ پڑ چکی نا، اسی لیے کچھ وکلاء بھی گئے نا. تو یہ اس میں ایکچولی مسئلہ یہ ہے، وہ سٹیکس کا بھی مسئلہ ہے، رزق کا بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ بھی جائز چیز ہے. دیکھیں یہ اس طرح کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے، کیونکہ میں آخری بات یہ کر لوں پھر آپ بولیے گا، یہ فیصلے جلدی ہونے چاہیے. وکلاء اور پنجاب کی جو جوڈیشری ہے سال نہیں دہائیوں تک آپ کو پتہ ہے یہ کیسز جاتے ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو سول کیسز اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، انٹینشن اچھی ہے مریم نواز کی، طریقہ بھی اچھا کرے. پراپرٹی کے کیسز ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نسل کیس دائر کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ بھی شاید اس سے بھی اگلی کئی دفعہ. اچھا جب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ چاہے کسی کے پیٹ پہ لات پڑے یا کسی کو تکلیف ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو کا یہ کام ہے کہ ایگزیکٹو کے لیول پہ جو چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں وہ ریزالو کی جائیں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، میری بات مجھے کرنے دیں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم پوری دنیا میں رائج ہے اور وکلاء کو اس پہ اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پٹواریوں کے ذریعے یہ رپورٹس تیار نہ کی جائیں، بلکہ ان لوگوں کو ان کمیٹیز کے اندر شامل کیا جائے جن کی اس علاقہ کے اندر انٹیگریٹی ہو، رسپیکٹ ہو اور وہ آنیسٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہو. فار انسٹنس کوئی سابق ججز. نہیں، آئی بیک ٹو ڈیفر، یہ آپ نے صحیح بات کی. پہلی بات کہ لوکل جو انفلوئنسرز کا کئی ہے وہ پارٹی بازی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آپ کے دھڑے گا تو آپ کیا کہیں گے. وہ جو آپ نے سیکنڈ بات کی ہے نا کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں آپ ان کو رکھ لیں اس کمیٹی میں ساتھ، اور ایک لیگل صحیح قسم کی اوپینین لیں، اور ہر چیز پٹواری پہ اور نیچے اسی جگہ پہ نہ چھوڑ دیں جہاں پہ خرابی ہوتی ہے، تھانے کے محرر سے لے کے اور پٹواری سے لے کے. اگر نیتیں ٹھیک ہو نا سر، ہاں نیت تو ٹھیک ہے ان کی، مریم نواز کی جو بظاہر نیت ٹھیک ہو تو پھر چیزیں امپروو آن گراؤنڈ وقت کے ساتھ ساتھ ریٹیفیکیشن کر کے ٹھیک کی جا سکتی ہے. لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہو
پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی نیت بالفرض ہم کہتے ہیں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیت ٹھیک ہے, لیکن وہ طریقہ ٹھیک کریں. اگر وہ سارا اسی بیوروکریسی پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ڈیپینڈ کر کے اس پہ پلے کریں گی تو اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہاں ہے, جی, وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو اسٹام آپ جا کے لیتے ہیں اس کا نظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. نہیں وہ ای میری بات, اسٹامپ ہاں وہی ای وہ تو اسٹام کب کا ہوا ہے. میری بات سنیں نا, میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات آپ ہاں کو وہ بتانے آپ کا لگا. ابھی ہوا ہوگا نا ایکسپیرینس. ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں کہ آپ جب اپنے نام پہ اسٹامپ جاری کریں گے تو آپ کو ایک او ٹی پی آ جائے گا. جب تک آپ وہ او ٹی پی جو ہے اس میں داخل نہیں کریں گے تب تک آپ کے نام پہ وہ اسٹامپ جاری نہیں ہوگا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک میں ٹرانسپیرنسی آئے جعلی اور چیزیں اسٹیمپ بہتر پیپر ہوں. بڑے بکتے تھے نا مہتاب صاحب. اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ای پیپر اس لیے جاری کیا گیا تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ جو ہوتا ہے اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے. اب وہاں پہ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شناختی کارڈ کا وہ لے کے آپ کا وہ نادرا سے وہیں پہ ویریفائی کرتے ہیں اور آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اور سارا کچھ اور آپ کا ویریفیکیشن اسی اسٹیمپ پیپر میں پرنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اس میں جو 2 نمبری کا آسپیکٹ تھا نا وہ کافی حد تک اس میں ختم اچھی ہو گیا. ڈیولپمنٹ ہے یہ. ہاں بٹ اصل مسئلہ وہاں پہ وہی ہے کہ آپ زمینوں پہ قبضے ہیں, ناجائز بھی ہیں, ان کو چھڑائیں لیکن ان کے لیے کوئک ریمیڈی کے طور پہ صحیح طریقہ اور صحیح راستہ اختیار کریں. اچھا آخری اس ٹاپک پہ آ جائیں, ٹائم ختم ہو جائے. کون ابھی رہتا ہے وہ ہمارا جی وہ جو کسٹم نے بڑی خبر چلی. دیکھیں اصل میں بہت سارے لوگ اس پہ اب بحث کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, جنرل پبلک میں بھی, کہ آپ دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, کائنی فورم ہے بڑا اب کیپٹل ٹیریٹری کا, وہاں پہ آپ جج ہیں. آپ کا بیٹا ایک انلیگل گاڑی چلا رہا ہے, وہ سپرداری کی تھی, وہ کسی کے ذریعے آپ نے کورٹ کا اللیجڈ انفلوئنس کر کے لی, کہاں سے لی. آپ کا بچہ جو ہے وہ انڈر ایج تھا, اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہی نہیں تھا 16 سال کی عمر میں, وہ گاڑی بھی چلا رہا تھا اور اتنی ہیوی گاڑی چلا رہا تھا V8 ٹائپ, اور وہ بھی انلیگل گاڑی چلا رہا تھا. ٹھیک ہے, جن کی بچوں کی 2 بچیاں بیچاری ماری گئیں جوان, ان کے خاندانوں نے اللہ کے نام پہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا. وہ خاندان کی الگ بے بسی ہے اس نظام انصاف کے حوالے سے. لیکن ریاست کہاں پہ ہے؟ سوال یہ لوگ اٹھا رہے ہیں مہتاب صاحب کہ آپ نے اس کا جو کم ایج کا وہ ہونا بھی معاف کر دیا, کہ وہ اتنی بڑی گاڑی چلانا بھی اور وہ بھی انلیگل بھی معاف کر دیا یار, اس لیے کہ وہ تیز ترین انصاف آپ نے کر لیا اپنے ہائی کورٹ کے جج کے لیے. میں بتاؤں آپ کو 2 پاکستان میں تو فیلڈ مارشل صاحب پھر یہی باتیں ہیں نا, پھر لوگ آپ کو کرٹیسائز اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ازمپشن یا پرسیپشن یا امپریشن یہی ہے کہ یہ نظام تو وہی چلا رہے ہیں نا سارا, اور وزیر اعظم خود بھی آ کے کہتے ہیں کہ وہی چلا رہے ہیں, تو بلیم تو ان پہ جاتا ہے سارا, بدنام تو وہ ہوتے ہیں بیچارے. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ بھائی, اور کیا حل ہے؟ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, ایکوالٹی سب کے لیے ہونی چاہیے, یہ ڈسکریمنیٹری سلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے. یار آپ بڑے بولے, اب آپ کہتے بتائیں. رہے لیکن اب بات سن لیں. 2 پاکستان ہیں, ایک لیڈ کا اور امیروں کا پاکستان ہے, سن لیں, جس میں ججز بھی شامل ہیں, اشرافیہ کے سارے طبقے شامل ہیں. فیلڈ مارشل کس میں شامل ہے؟ سن لیں میری بات سنیں, جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی, ججز, پارلیمنٹیرینز اور کچھ صحافی, یہ سارے شامل ہیں. فیلڈ مارشل کس پاکستان میں شامل؟ ایلیٹس کے پاکستان میں. ایلیٹس کی پاکستان. تو پھر وہ انصاف تو نہیں دیں گے ہمیں؟ نہیں دیکھیں, میں کسی کی نیت کے بارے میں میں جج تو نہیں ہوں, میں ججمنٹل نہیں ہو سکتا, لیکن جو ماضی کے تجربات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ حل کیا ہے وہ آپ بتا رہے تھے. سوری, رول آف لا. رول آف رول آف لا جب ہے؟ تک نہیں ہوگا تب تک یہ اسٹیٹ جو ماں کی طرح ہے وہ رول پلے ہاں نہیں تو رول کر آف لا تو دیکھیں فیلڈ مارشل آصف منیری اب لا سکتے ہیں نا, جو فارم 47 کی حکومت کو چلا رہے ہیں, وہ رول آف لا لے آئیں. اب یہ حکومت تو نہیں لائے گی جو خود جعلی ہے اللیجڈلی, تو آپ تو لے آئیں نا جناب. میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی ساری باتیں کر لی ہیں. آپ کی کوئی بات رہے گی یہ تو کر لیں, میری تو کوئی رانی کی بس ماتم ہی ہے, بس وہ کرتے رہتے ہیں, کر رہے ہیں, آہو بقا ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب سے یہی اپیل ہے یار, مہربانی اس طرح نہ ظلم کریں. پورا پاکستان اس واقعے کو کرٹیسائز کر رہا ہے, تو آپ یہ اگر یہ سارا اپنے لوگوں کو اس طرح اپنے لوگوں سے مراد ہے کہ لیڈ طبقے کو آپ فیور دیتے جائیں گے, غریبوں کو کوئی سنے گا نہیں, تو پھر یہ سسٹم کیسے چلے گا یار؟ ایسے ہی چلے گا. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا, فیض حمید سے؟ فیض حمید سے نہیں, میں فیض احمد فیض, اچھا ان کا نام جو ہے احترام سے لیا کریں. اچھا, فیض حمید کا نہیں فیض احمد فیض صاحب جو شاعر تھے, شاعر
تم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان جو ہے بڑا پرابلم ہے جی. انہوں نے کہا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. انہوں نے کہا یار خطرہ ہی یہی ہے کہ یہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. اسی لیے خطرہ ہی, اسی لیے تو وہ لکھ گئے نا, یہ وہ شہر تو نہیں ہے. وہ شہر کب آنی ہے؟ فیض صاحب کہہ گئے نہیں وہ شہر نہیں آنی. نہیں آئے گی انشاءاللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں آئے, کبھی آپ کہتے ہیں ایسے ہی چلے گا, کبھی آئے گی انشاءاللہ. خطرہ یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. عاصم منیر صاحب تو ایسی شہر نہیں لا سکتے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. اسی کے ساتھ اجازت دیں, میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.